फितरत में कोई दुश्वारी नहीं है, दीन फितरी है, बस इसको समझना है और अमल करना है। तो लिहाजा ईमान और ईमान पर तकाजों के साथ इस्तिकामत, ये पूरे दिन का खुलासा है। जितना भी इसको कोई आदमी भी खोल खोल के बयान करेगा, उसका आके नतीजा यही बात निकलेगी। बाद आदमी होते हैं अमल कर लिया फिर छोड़ दिया, कर लिया, कभी नमाज पढ़ ली कभी छोड़ दी, मर्जी आए तो दाढ़ी रख ली, मर्जी आई मना छोड़ी, मर्जी आई नबी पाक दा निजाम दे नारा मार लिया, मर्जी आई ना मारा, यहूदियों ने मार लिया, मर्जी आई आपने औरतों को पर्दे में बिठा लिया, मर्जी आई ना बिठाए। तो ये एक मर्जी जो चल रही है दरमियान में, ये इस्तिकामत की नफी करती है। जब मुसलमान आदमी मुसलमान होता है उसकी मर्जी खत्म हो जाती है, फिर अल्लाह उसके रसूल की मर्जी होती है। अल्लाह ताला ने फरमाया उदखुलू फिस्सिल्म काफ़, पूरे के पूरे इस्लाम, अपनी मर्जी ना करो। और अब्दुल्ला बिन इस्लाम अगर इस्लाम के सारे अमाल पर अमल करते हैं और एक पर अपनी मर्जी साबका दीन के मुताबिक ऊंट का गोश्त ना खाया, उसकी भी ताजीम और इस्लाम में भी दाखिल, तो अल्लाह करीम ने इसी आयत को नाज़िल फरमाया। अब ऊंट का गोश्त खाना ना खाना हमारे इस्लाम में इसका क्या मकाम है? लेकिन चूंकि उन्होंने ना खाया साबका मजहब के मुताबिक उसकी ताजीम को कायम रखते हुए, तो अल्लाह ने इस आयत को नाज़िल किया और अल्लाह ने फरमाया ऐ मेरे रसूल के सहाबी, अब तू इस्लाम में दाखिल हुआ, तूने मेरे रसूल का कलमा पढ़ लिया है जो आखिरी रसूल है। मेरे रसूल ने आकर साहब का सारी शरीयतों को मनसूख कर दिया, मज़ाहिब को मनसूख कर दिया है, किताबों को मनसूख कर दिया है। अब यही है किताब है, यही इस्लाम है, यही दीन है, यही नबी है। अब साहब का किसी मसले पर अमल करना तुम्हारे लिए जायज नहीं है, जो कि तुम इस्लाम में दाखिल हो चुके हो। लिहाजा ऊंट का गोश्त खाओ, इस्लाम में खाने का हुक्म है, खाओ। तो एक मुस्तहब अमल पर कुरान की आयत आ गई है, मुस्तहब अमल पर कुरान की आयत आ गई है और हुक्म आ गया है कि अब तुम अपनी साबका शरीयत का मुस्तहब भी नहीं अपना सकते। अब सारे का सारा दीन जो मेरे नबी का दीन है, जो उसमें मुस्तहब है, वो तुमने लेना है। पाबंद हो चुके हो। तो ये इस्लाम का मुतालबा है, ईमान का मुतालबा है मोमिन बंदे से कि अब तू मोमिन है, अब तेरी मर्जी नहीं चल सकती। दायरा इस्लाम में आ चुका है, दायरा ईमान में आ चुका है, तेरी सारी मर्जियां खत्म हो गई। अब अल्लाह उसके रसूल की मर्जी, जैसे वो तुझे चलाए वैसे तू चल, जो कहे वो कर और जहां से मना करे मा आताकुमुर रसूल फखुजू वमा नहाकुम अन्हु फंताहू, मेरा रसूल जो तुम्हें ले दे उसे ले लो और जहां से रोके मना करे बाज आ जाओ, बस तुम्हारा दीन यही है। तो ईमान और उसके तकाजों के साथ इस्तिकामत, इस दीन पर इस्तिकामत। अब इस दीन पर इस्तिकामत, इसी इस्तिकामत के माहौल में अंबिया ने भी कुर्बानियां, और ये मुतालबा हर दीन में ही रहा। और नबी करीम अलैहिस्सलाम ने बड़ी कुर्बानियां दी और आपके गुलामों ने बड़ी कुर्बानियां दी हैं। और वो कुर्बानियां जो थी वो क्या थी? वो यही इस्तिकामत थी
3 سال شیب ابی طالب میں معصور کیا گیا اور ہر طرح کی پابندی لگا دی گئی کہ یہ ایک نئی بات لے کر آ گیا ہے شخص ہمارے عرب میں، تو اس پر پابندیاں لگا دو۔ 3 سال معصور رہے، بچے بھی، بوڑھے بھی، عورتیں بھی، مرد بھی، لیکن 3 سال میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے واقعہ کشی اختیار کر لی، بچوں کو روتے دیکھ لیا اور عورتوں کی کمزوریوں کو بھی دیکھ لیا اور بوڑھوں کے تکلیفوں کو بھی دیکھ لیا، لیکن ایک دن بھی اللہ کی سچی آواز سے خالی نہ جانے دیا، استقامت دکھائی، بھرپور آپ تبلیغ کرتے تھے، اللہ کی طرف بلاتے تھے اور خود بھی استقامت ہے۔ یہ دین کا خلاصہ ہے۔ ہمارے دین کا خلاصہ 2 باتیں، ایمان تقاضوں کے ساتھ، بغیر تقاضوں کے نہیں، جیسا کہ آج ہمارا ایمان ہے اللہ ماشاء اللہ، ایمان کچھ تقاضا کر رہا ہے، مومن کچھ کر رہا ہے، ایمان اپنا تقاضا کر رہا ہے، مومن اپنا، تو مومن ایمان کے تقاضے سے جدا بیٹھا ہے۔ اس کو آپ فروعی مسائل میں دیکھیں، تابی بے شمار مثالیں ہیں، اصولی مسائل میں دیکھیں، اب 2 نظام ہیں اس دنیا میں، 2 تہذیبیں ہیں، 2 تعلیمیں ہیں، 2 قانون ہیں، ایک کافرانہ ہے، ایک اسلام کا ہے، اور دونوں تہذیبوں کی جنگ ہے، دونوں تہذیبوں کی جنگ ہے، 2 قانونوں کی جنگ ہے، 2 تعلیموں کی جنگ ہے، 2 نظاموں کی جنگ ہے، 2 ہی نظام ہے، ایک توحید کا نظام ہے، توحید و رسالت کا نظام ہے، اور ایک کافرانہ نظام ہے، تیسرا نظام دنیا میں نہیں ہے۔ وہ کافروں کی مختلف شکلیں ہیں، کوئی یہودی ہے، کوئی مجوسی ہے، کوئی عیسائی ہے، کوئی نصرانی ہے، لیکن ہیں سب کافر، سب کافر۔ تو کافرانہ نظام، کافرانہ تہذیب، ادھر اسلام کا نظام اور اسلام کی تہذیب، تو اب 2 تہذیبوں میں جب جنگ ہے تو ہمارا فیصلہ کیا ہے، ہمارا عمل کس کے ساتھ ہے، یہ دیکھنا تو لازم ہے کہ اس وقت ہمارا فیصلہ، ہمارا عمل نظام کافرانہ کے ساتھ ہے یا نظام اسلام کے ساتھ ہے، کیونکہ دونوں جنگ کر چکے ہیں آپس میں، اسلام کے طلوع ہونے کے ساتھ دونوں کی جنگ ہو چکی ہے، یہ قیامت تک ہے۔ اب مومن آدمی سے تقاضا کیا جا رہا ہے، تو مومن ہے، اس کے تقاضے کو پورا کر، اگر تو نظام اسلام میں آ گیا ہے تو کافر کا نظام تجھے آگ سے بھی برا لگنا چاہیے، جس طرح تو اپنے آپ کو آگ میں گرانا اچھا نہیں سمجھتا، برا سمجھتا ہے۔ حدیث میں مثال آتی ہے کہ آدمی ایمان کا ذائقہ اس وقت پاتا ہے جب وہ ایمان لانے کے بعد کفر سے اس قدر بیزار ہو کہ اسے آگ میں گرایا جائے، تو آگ میں گرانا اس کو گرا گزرے، بھاری گزرے، اسی طرح ایمان کے بعد لوٹ کر کفر کی طرف جانا اس پر گرا ہو، بھاری ہو، یہ تقاضا ہے ایمان کا۔ یعنی ایمان لانے کے بعد کفر سے نفرت، کفر سے نفرت اور کفر سے بھاگنا اور اپنی اسلام کی تہذیب کو قائم کرنا، یہ تقاضا ایمان نہیں ہے بلکہ لازم ایمان ہے، یہ ایمان کا لازمہ ہے۔ جب تک یہ بات نہ ہوگی ایمان نہیں آئے گا، تقاضا اگلے درجے میں آ جاتا ہے۔ تو بات ختم ہے، وہ یہی ہے، اس اصال ثواب کی مبنی محفل پر اتنے احباب آئے تو ہے بھی مسلمان، ظاہر کلمہ پڑھنے والے سارے، لیکن ایک اہل علم حضرات جو ہیں وہ نگاہ رکھتے ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں کہ اسلام کا دعویٰ تو ہے لیکن دلیل نہیں ہے کوئی، تقاضا، تو اس لیے یہ تھوڑی سی گفتگو تھوڑے سے وقت میں، نہ اپنا وقت ضائع کرنا نہ آپ کا وقت ضائع کرنا، یہ لازم ہے۔ خلاصہ پورے دین کا میں بتا رہا ہوں، ایمان تقاضوں کے ساتھ اور پھر اس پر ڈٹ جانا، جم جانا۔
دنیا ہٹائے لیکن آدمی نہ ہٹے، دنیا اٹھا اٹھا کے پھینکے اسے، لیکن وہ استقامت، تو یہ دو عمل ہمارے اسلاف کا ورثہ ہے، ان کی وراثت ہے، ہمارے اسلاف کی وراثت ہے، دو عمل، ایمان تقاضوں کے ساتھ اور اس کے بعد استقامت، آخری وقت تک استقامت، جس میں ہر کبیرہ گناہ اس سے چھٹکارا اور ہر فرض اور حقوق کا پورا کرنا، حرام سے بچنا، فرائض کا پورا کرنا، یہ استقامت میں ہے۔ لہذا یہ دعا کیا کرو، اے اللہ ہمیں تقاضے والا ایمان نصیب کر اور اس کے بعد ہمیں استقامت نصیب کر، کیونکہ دعا مانگنے سے اللہ آسانیاں پیدا کر دے۔ تو اس وقت ہمارے پاس یہ دو چیزیں بالکل ناقص ہو چکی ہیں، کئی اکثر تو ہے ہی نہیں، اگر کہیں ہیں تو وہ ناقص ہیں، آدمی گرتا ہے اٹھتا ہے، گرتا ہے اٹھتا ہے۔ تو اللہ کریم جل شانہ بے نیاز ذات ہم سب کو ایمان تقاضوں کے ساتھ استقامت پر موت نصیب فرمائے۔ آمین۔ اور یہ اب دعا ہوگی ایک مسئلہ سب کے لیے، وہ یہ ہے کہ برائی کا آخری درجہ دل سے برا جاننا، اس کا مستقل علم حاصل کریں۔ اس وقت اہل علم موجود ہیں، اس علم کو جانتے ہیں، ان سے فائدہ حاصل کر لے۔ یہ وقت ہے، بعد میں شاید وقت نہ ملے، برائی کو سمجھیں کہ برائی کیا کیا ہے، پھر اس سے نفرت کریں، یہ ایمان کا آخری درجہ ہے، اس سے اگلا درجہ ایمان نہیں۔ اللہ عمل کی توفیق۔